شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ ایک دام میں خرید و فروخت کرنا۔ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروہ کے مقام پر ملاقات کی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں خرید و فروخت کرتی ہوں۔ میں جب کسی چیز کو خریدنا چاہتی ہوں تو جو دینے کا ارادہ کر لیتی ہوں اس سے کم دام لگاتی ہوں، پھر زیادہ کرتی ہوں تاکہ میرے بھاؤ تک آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قیلہ، تم ایسے مت کرو۔ جب تم خریدنا چاہو تو وہ لگاؤ جو تم دینا چاہتی ہو، خواہ وہ دے یا نہ دے۔ اسی طرح جب کسی چیز کو بیچنا چاہو تو وہی بھاؤ کہو جو تم چاہتی ہو، خواہ ملے یا نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ حضور پاک بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ نے چیز سیل کرنی ہے، اگر آپ دکاندار ہیں تو بس وہی بھاؤ لگانا چاہیے جو یعنی کہ ہمیں جائز لگتا ہے، اور ہم بس اس کو جو ہے اگلے بندے کو یہی بتا دیں کہ بس اس کا یہی دام ہے۔ اس میں جو ہے ہمیں بڑھا کر ریٹ نہیں رکھنا چاہیے، اور اتنے دام جو فکس ہمیں جائز لگتے ہیں وہ رکھیں، اور اس کے بعد اگر وہ بندہ گاہک آپ سے وہ چیز لے یا نہ لے، ہم نے جو ہے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اپنے جو تھوڑا سا ہم نے اگر منافع رکھا ہوا ہے اس میں سے کم کر دیں تو وہ ہماری مرضی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں بازاروں میں، دکانوں پر، وہ اس کے سب جو ہے اپوزٹ ہیں۔ اگر ایک دکاندار سوٹ کا جو ریٹ ہے وہ 1500 لگاتا ہے، اس کی خرید ہوتی ہے اس کی 800 روپیہ، پھر وہ گاہک اس سے تقاضا کرتا ہے کہ بھائی اس میں سے رعایت کرو، تو وہ جو ہے اس کو 200-400 روپے چھوڑ کر تو 300-400 روپے یا 500 روپے اس سے منافع کما لیتا ہے۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی بھاؤ رکھنا چاہیے جو جائز ہو، پھر وہ ہمیں خواہ اس کی جو ہے دام ملے یا نہ ملے، وہ ہماری قسمت کی بات ہے۔ روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو خدا را اس چیز کا خیال کریں۔ ہمیں اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 95% ہم دین اسلام سے، اللہ کے حکموں سے، حضور پاک کے حکموں سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ہم سب لوگ جو ہے خسارے میں جا رہے ہیں۔ خدا را اس چیز کا خیال کریں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، اور جو نماز ہے 5 وقت با جماعت پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔